بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کے ساتھ ترجمہ اور ترجمے کی تفہیم گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ سیکھنے کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ چند ایک چیزیں ابتدائی طور پر گرامر کے حوالے سے کوئی ایک دو گردانیں ماضی کی، مضارع کی، یہ آپ اپنے طور پر یاد کر لیں تاکہ سمجھنے میں اور سننے میں سہولت رہے۔ ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ فعل مضارع، صیغہ واحد متکلم، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نعوذ باللہ کا لفظ ہم عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب کہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں اور اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ باللہ، بے حرف جار ہے اور اس کا عمل یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ باللہ، اعوذ باللہ یعنی ہاں کے نیچے زیر۔ الشیطان یعنی شیطان اور الرجیم یعنی مردود۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، اور یہ بھی حرف جار ہے، اسی لیے شیطان کے آخری حرف کے نیچے زیر آئی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بے حرف جار، جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی، اور اس کے بعد لفظ اسم ہے اور پھر اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، جو رحمان ہے، مہربان ہے۔ الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اس میں شروع کرنے کا کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی شروع کرنا ہو، یعنی اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور شروع انسان عملی طور پہ کرتا ہے، یعنی آپ نے ایک کام شروع کر دیا اور ساتھ کہا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کے معنی تعریف۔ جو شروع میں آ رہا یہ تعریف کا ہوتا ہے، یعنی کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اسے اصطلاح میں کہتے ہیں معرف باللام۔ تو الحمدللہ، للہ کے ساتھ جو لام ہے شروع میں، اس کے معنی کے لیے، اور یہ بھی حرف جار ہے، اسی لیے اللہ کی ہے کے نیچے زیر آئی۔ تو الحمدللہ یعنی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو دو جہانوں کا بلکہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ عالمین جمع ہے اور رب کے معنی پروردگار۔ تو خاص تعریف اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن وہ مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین حساب کے دن کا، ایاکا ایا خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایاکا کا جو ہے آخر میں آئے تو یہ مذکر کے لیے تیرا کے معنی دیتا ہے یا تجھے کے معنی دیتا ہے۔ تو ایاکا نعبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، صیغہ جمع فعل مضارع کا صیغہ جمع متکلم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا تیری خاص طور پر تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ نستعین یعنی جیسے کہ پہلے بھی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا اگر نون الف نا آخر پر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ اگر اس کی جگہ پہ چھوٹی یہ ہو اہدیا تو مطلب مجھے ہدایت دے، جیسے اوپر میں نے کا بتایا کہ ایاکا یعنی تیرا، تو اہدی کا تجھے ہدایت دے، تو اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، الف لام صراط کے شروع میں پھر معرف باللام ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دے۔ صراط الذین صراط راستہ، الذین جمع کے لیے وہ لوگ، الذی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الذین جمع کے لیے۔ انعمت تو نے انعام کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیری غیر کا مطلب یعنی اس کو اس میں سے منہا کر دیا، الگ کر دیا، تو غیر المغضوبی علیہم یعنی نہ کہ ان لوگوں کا جو مغضوب ہوئے، یہ غضب سے مفعول ہے، اور مفعول کا مطلب جس پر کوئی کام ہوتا ہے، تو جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر یعنی جن پر تیرا غضب ہوا ان کو اس میں سے نکال دے، ان کا رستہ ہمیں نہ دکھا، ولا الضالین اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تو ناظرین یہ تھی سورہ الفاتحہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح آئندہ بھی ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔